یار ساڈا چودھری نہیں لبن ڈیا کتنے صحیح بلاؤ ہاں لگ گئی کتنے ادھر آؤ لاگے آؤ میرے جی اسی لب تھکے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اہل سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار بس مزید پڑھیں گے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف میری زبان نہ پڑھے بلکہ میرا دل بھی میری زبان کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ میرا درود پاک بلکہ ہمارا درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ یہ دل تک جائے. کیونکہ اکثر ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ صرف زبان کی نوک تک رہتا ہے، دل تک نہیں جاتا ہے. اور کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب حضرت سب کچھ رہی زبان کی نوک تک رہا ہے تو پھر بات تو نہیں بنے گی. اور یہ نہیں کہ کوئی دل تک جاتا نہیں، جاتا دل تک، لیکن جائے گا تب جب آپ توجہ سے پڑھیں گے، جب آپ یقین سے پڑھیں گے، جب آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر دل تک. کیونکہ اکثر ہم اس طرح پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی، تو یہ والا نہیں جاتا دل تک، کیونکہ آپ کی تو توجہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف زبان پڑھ رہی ہے، باقی تو آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. آنکھیں کہیں ہیں، سوچیں کہیں ہیں، دل کہیں ہیں، تو فائدہ نہیں ہوتا. حضرت ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ درود پاک کے لیے تو لکھا ہے نا کہ یہ قبول ہی قبول ہے. ٹھیک ہے، لیکن بس حضرت اتنی گزارش ہے کہ بس اینا کر چھڑو کہ جدو بھی پڑھو سونا کر کے پڑھو. تو کیونکہ نام تو پہلے ہی بڑا سونا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، تو نام تو پتر پہلے ہی بڑا سونا ہے. بس تو کدی سونا کر کے پڑھ چھڑنا تو پھر ایک ہوندا کی ہے. اب دیکھیں نا حضرت، کوئی بندہ پیناڈول کی ٹیبلٹ کو کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے کہ جی دیکھو جی آرام نہیں آن ڈیا، تو بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کان میں رکھنے سے آرام آتا ہے؟ یہ کھانے سے آرام آتا ہے. ادھر بھی بیٹا ایسے ہی ہے، پڑھ ہم دیتے ہیں لیکن توجہ، یقین، عقیدہ تو پھر کیا ہے، بس پھر اتھے ہی رہ جاتا ہے. یہ
اس دن کام بننا ہے کہ جس دن یہ دل تک جانا شروع ہو. بس اتنا کیا کرو کہ جب بھی پڑھنا ہے سونا توجہ رکھ کے، تو باقی پھر یہ کام خود ہی کر دے گا ذرا سارا ہے. ایک بار اب ذرا کوشش کرنی ہے ایسے پڑھنے کی کہ دل تک حضرت آپ کو خود لطف آئے گا. نہ آیا تو میں اتھے ہی بیٹھا تھا میں مثلا ہمارا کیوں ذکر کو نہیں مانتا بھائی، اس تک جاتا ہی کچھ نہیں. جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے نا کہ اس کو سکون ملے تو تنو آپ ہی کہے گا پھر پاڑے کو بری. اب دیکھیں نا ایک جملہ ہم بولتے ہیں کیا یار آج دل کرتا ہے پہ کوئی چنگی جی فلم نہ ویکھی ہے. اللہ اللہ معاف کرے فلم کدی چنگی ہو سکتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں یار آج دل کرتا پہ کوئی فلم نہ ویکھی ہے. بندہ فلم نہیں دیکھتا، دل دکھاتا ہے، دل ہی کر رہا ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں یار دل کرتا پہ کوئی لاہور دا نہ چکر لا کے آئیے. بندہ لاہور نہیں جانا، دل لے کے جانا ہے. ہم آپس میں بیٹھ کے کہ یار دل کرتا پہ کوئی مری نہ پھر کے آئیے، دل کرتا پہ کوئی بٹ کڑائی نہ کھائیے. دل کرتا ہے سارا کچھ ہے، بندہ تو نہیں کرتا کچھ بھی ہے. اور کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. اس کی بادشاہت ہے، اس کی پورے وجود پہ بادشاہت ہے. یہ سب کو کنٹرول کر رہا ہے. تو کیونکہ یہ خراب ہے، یہ بیمار ہے، ٹھیک ہے جی، فلم دیکھنے کو کرتا ہے، بٹ کڑائی کھانے کو کرتا ہے، مری جانے کو نہیں. بھائی بٹ کڑائی والا معاملہ میں غلط بول گیا ہوں، اللہ معاف کرے. ہمیں دکانداری ہے ان کی، استغفر اللہ. یہ مری جانے کو کرتا ہے، یہ لاہور جانے کو کرتا ہے، لیکن یہ مسجد جانے کو نہیں کرتا، یہ تہجد پڑھنے کو نہیں کرتا، یہ تلاوت کرنے کو نہیں، کیونکہ بیمار ہے نا. اب دیکھیں نا حضرت، جب سے یہ کائنات مارد وجود میں آئی ہے جتنے ادوار گزرے ہیں ان میں سب سے سونا دور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. لیکن اس دور میں بھی نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. حالا سونا دور، قرآن اتر رہا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ کی نصرت اتر رہی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہے. تو حضرت جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ تو ہر کونے پہ گناہ کھڑا ہے. کوئی بندہ ادھر موٹر سائیکل باہر سڑک پہ بیٹھے اور جناب جا کے سیالکوٹ بائی پاس دا چکر لا کے آئے اور کہے جی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یا کانوں کا ہوگا یا آنکھوں کا ہوگا. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو پھر دل زنگ و زنگ ہے حضرت جی. اب جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگتا ہے، تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی جس کا مفہوم ہے محبوب، جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے لوہے کا زنگ اتار لیتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، تو پھر دلوں کا زنگ کیسے اتاریں؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کر کے اور موت کو یاد کر کے یہ لگتا بھی ہے اور پھر یہ اترتا بھی ہے. یہ حضرت اسی لیے تو دل مسجد آنے کو نہیں کرتا، زنگ لگا ہوا ہے اس کو، بیمار ہے بیچارہ. اسی لیے تو قرآن پڑھنے کو نہیں کرتا، ذکر کرنے کو نہیں کرتا، درود پڑھنے کو نہیں. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تمہیں یہاں بھیجا ہی اس کام کے لیے، جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ کرنے کو دل کرتا ہی نہیں. اور جتنے فضول کام ہیں حضرت سارے کرنے کو کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زنگ لگا ہوا ہے. پھر دوسرا فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ دائرہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر تو بندہ توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پہ گناہ کرے تو نقطہ بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا، پھر گناہ نقطہ، یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. کالا بھی ہے اور زنگ بھی لگا ہوا ہے. پھر حضرت یہ سخت بھی بڑا ہو گیا ہے کیونکہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، دنیا کی محبت میں دیوانہ ہے، رب اور رب کا رسول اس کو یاد ہی کوئی نہیں.
مرنا اس کو یاد ہی نہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا اس کو یاد ہی نہیں۔ اس لیے حضرت بڑی ضرورت ہے کہ حضرت اس کی جانب توجہ کی جائے حضرت۔ لیکن کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ساری کی ساری توجہ جسم کی طرف ہے حضرت۔ کپڑے سونے ہونے چاہیے نے، اتنے ویس کوٹ سونی ہونی چاہیے، اسی جانب توجہ۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اب ساری قوم کی توجہ ہے کہ رنگ چٹا ہونا چاہیے حضرت۔ بازار دکانوں میں پروڈکٹ بھری پڑی ہیں حضرت، رنگ گورا کرنے والے صابن آ گئے، فیس واش آ گئے، کریمیں آ گئی۔ معاملہ یہاں تک خراب ہو گیا کہ رنگ گورا کرنے کے لیے کیپسول کھائے جا رہے ہیں، یہاں تک ڈیمانڈ مانگ بڑھ گئی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگوائے جا رہے ہیں، کیونکہ ساری توجہ اس کی جانب ہے، یہ چٹا ہو جائے۔ ساری توجہ جسم کی طرف ہے، کپڑے بڑے کوالٹی کے ہونے چاہیے۔ اللہ حضرت کم و پیش آج سے 400-450 سال پہلے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے۔ لیکن سنیے نے قسم پا لی مننا بابے انہوں نے، بابے دی مننی کوئی بھی نہیں ہے۔ سنیے نے قسم چک لئی ہے جی، مننا جو بابیاں نوں ہی، لیکن بابیاں دی مننی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس سے بھی سونی کہی، کیا فرمایا؟ دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ پھر اگے کی فرمایا؟ جے کوئی اس نو جانے ہو ہے، لیکن کیا ہے کوئی یہ چٹا کرو، پاگل ہو گئے سارے اس کی جانب تھا۔ اللہ ٹھیک ہے بھائی، معاشرے کی کیا ڈیمانڈ ہے، چلو وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن پتر یاد رکھیو اے چٹا گورا رنگ اتھے ہی ویکھیا جاندہ ہے جی، اس پاک دربار سے رنگ رنگ کوئی نہیں جے ویکھدا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت اگر اس دربار میں بھی رنگ دیکھے جاتے تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، جب جنت کی طرف چلے گا یہ پاک قافلہ تو لکھا ہے سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے گورے، سارے پنک، سارے چٹے، سارے مصر والے، سارے جناب سیریا والے، سارے لبنان والے، سارے ایران والے، سارے ترکی والے، سب پیچھے، حضرت بلال سارے تو اگے حضرت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رنگ مبارک تو کالا تھا لیکن دل بڑا ہی چٹا تھا حضرت ہیں۔ رنگ مبارک بظاہر آپ کا سیاہ تھا لیکن دل بڑا ہی سونا تھا۔ وہ دل ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا دل تھا حضرت۔ آج کیا ہے پتر، کپڑے بڑے سونے ہیں، رنگ ہمارے بڑے گورے گورے ہیں، لیکن سینے میں کالا دل لے کے گھوم رہے ہیں حضرت۔ اس لیے نہ ہم اللہ کو سونے لگتے ہیں نہ ہم اللہ کے رسول کو سونے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا، آپ نے فرمایا باروں باری پھر نہ کڑیے، بارو باری پھر نہ کڑیے، تے ہونج اندر دا کوڑا، باروں باری پھر نہ کڑیے۔ اب دیکھو نا حضرت، صبح تو لے کے ہوں تک کنی واری بار باری پھیری ہے، کنی واری فلانا صابن، فلانا صابن، فلانا فیس واش، فلانی کریم، فلانی کریم، لیکن ادھر حضرت کوئی۔ لیکن حضرت یاد رکھنا کل گل ایدے تے نہیں جے مکنی، کل گل ایدے تے مکنی جے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں بھی کہا نا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے نفع دیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، پھر نفع کیا دے گا اس دن؟ الا من اتى الله بقلب سلیم،
اس دن سونا دل نفع دے گا. اس لیے حضرت اج ویلا ہے جی اینو سونا کر لئیے, اینو سونا کریے, اینو اللہ اور اللہ دے رسول لے صاف کریے. کدی اینو ذکر کر کے منجیے, کدی اینو درود پاک پڑھ کے چمکائیے, اور کدی حضرت اینو تلاوت قرآن کریم نہ نرم کریے. جائیں آ جاؤ, آؤ اس پاس نہیں جی گل بننی ہے دے بغیر, یہ دے بغیر گل پھر قرآن حضرت قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو صاف کر لیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. بس اتنی گزارش ہے حضرت, جدو انہاں دا نام لو پتر اینے ایک سونے طریقے نہ نہ لے, اینے ایک چاہ نہ لے, اینے ایک محبت نہ لے کہ تیرا زبان نہ پڑیا تیرے دل تک جائے حضرت, اور صفائی ہو اندر کی حضرت, اندر کی کرتا ہے صفائی. دیکھو نا حضور بلے شاہ نے بھی کیا کہا, فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا, فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. اینی اللہ 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 کیتا کہ یہ رنگ میرے دل تے چڑھ گیا. ہمارے پہ تو دنیا کا چڑھا ہے نا حضرت, میں نے تو دیکھا ہے اتنا دنیا کا رنگ ہم پہ چڑھ چکا ہے. اب تو ہم حضرت جی وہ جنازہ پڑھنے بھی جائیں نا تو جنازگاہ میں ہی پڑھے ہو کے پوچھتے ہیں کتنے پلاٹ دیں تیرے کو. ہم پہ تو اتنا رنگ چڑھ چکا ہے دنیا داری کا. ادھر مردہ دفنایا جا رہا ہے, قبر میں رکھا جا رہا ہے اس کو, پیچھے کے لوگ ایسی لگے ہونے ہیں. یار آج کل پراپرٹی دا کام تے ڈون ہی جان دیا, اتنا ہم پہ دنیا کا بھئی. کہا نا میاں صاحب, فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ. ہم دنیا کے عاشق ہیں, اس لیے جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا موضوع یہی ہے, جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا موضوع. کہیں ہمارا موضوع نہیں ہے یار میں غوث پاک دا منن والا ہاں, غوث پاک نے تو 40 سال شاہ دے وضو نہ فجر پڑھی, میں کدی فجر بھی نہیں پڑھی. یار ویکھو میں کس طرح دا بندہ ہوں. ہے موضوع ہمارا کہیں؟ سارے غوث پاک دے منن والے بیٹھے, مہینہ بھی ہونا دے. 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. منن والے ان غوث پاک دے میں کدی فجر بھی نہیں پڑھی ہے کہیں ہمارا موضوع یہ؟ ہمارے اسلاف شب بیدار تھے, ایک رات میں 500 نفل پڑھنے والے وہ لوگ تھے. ہے ہمارا کہیں یہ موضوع؟ کوئی نہیں ہے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ, 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. ہم جہاں بیٹھے ہماری گفتگو کا یہی موضوع ہے. قرآن ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہیں بھی. ذکر, درود, تقوی, پنجگانہ نماز, تہجد نہیں میری گفتگو کا موضوع کہیں بھی. کتے بہ کے حضرت اسی رونا رہا یار ویکھو چٹی داڑھی ہو گئی ہے, یار میں تہجد نہیں پڑھتا ہے. کوئی نہیں. ترکل کی ہے, مرکل کی ہے, تو یہی ہمارے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ. اور کبھی حضرت یہ بھی دور تھا, وہ لکھا ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھی تشریف فرما, کو بندہ بیٹھا تھا تو اس نے نا دنیا کی مذمت میں گفتگو شروع کر دی. سیدہ دنیا یہ ہے, ایسے ہے, ویسے ہے, مغضوب ہے, بھائی بھائی کو لڑا دیتی ہے, بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے, ایسے ہے ایسے ہے. وہ کافی دیر لگا رہے ہیں نا دنیا کی مذمت میں گفتگو. آخر آپ بول پڑی, آپ نے فرمایا بھائی لگتا ہے تجھے دنیا سے کافی پیار ہے. اس کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر سے دنیا کی مذمت میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ لگتا ہے. دیکھنا جواب سننا ذرا. آپ نے فرمایا میں کیسے نہ کہوں کہ تجھے دنیا سے محبت ہے. ارے کثرت ذکر تو محبت کی علامت ہے,
وہ اتنی دیر کا دنیا لگا رکھا ہے، اسی بات کی دلیل ہے تجھے اس سے محبت ہے، دفع کر جیسی ہے، نام لینا تو اس کا لے آئے کہ اب کیا ہے. اس لیے پتر اج ویلا جی لے لو نام، اج لے لو نام. میں صحیح کہہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں. یہاں تک احادیث آتی ہیں بندے نے تب کہنا یا اللہ بھیج واپس. یہاں تک حضرت صاحب احادیث آتی ہیں بندے نے عرض کرنی یا اللہ بھیج واپس. نمازاں بھی پڑھاں گا، داڑھی بھی رکھاں گا، سر تے پکی ٹوپی بھی رکھاں گا، لال بھی کھاواں گا، قرآن بھی پڑھاں گا، درود بھی پڑھاں گا. مفہوم ہے منو نہیں اس طرح یا اللہ پھر بھیج نہ. اب نہیں، اب تو نے سارا کچھ دیکھ لیا، اب نہیں کوئی. یہاں تک بندہ کہے گا. یہاں تک حدیث ملتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو کیا ہے، اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. فرمایا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پک جانے کے بعد دیچکی میں سالن کھولتا ہے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے. تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. اللہ اس بندے سے کہیں گے بندے تکلیف میں ہے، عرض کرے گا رب کریم بڑی تکلیف ہے. تو اللہ فرمائیں گے بندے اگر تجھے میں آج ساری زمین کا مالک بناؤں، جی صرف سٹی ہاؤسنگ کا نہیں، بیریا ٹاؤن کا نہیں، ڈی ایچ اے کا نہیں، صرف صوبہ پنجاب کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، بر اعظم ایشیا کا نہیں، تجھے اگر ساری زمین دے دوں آج مالک بنا دوں تو کیا پھر تو فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچنے کو تیار ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیار ہوں. تو پھر اس کو کہا جائے گا جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا تجھے بڑے آسان کام کہے تھے، وہ تو نے کیا ہے، کوئی نہیں آج اتنا بڑا کام کرنے کو تیار ہو گیا. آج وقت ہے، آج پڑھ لو حضرت. ٹھیک ہے حضرت دوستوں کو غصہ لگتا ہے، داڑھی کے لیے کہو، نماز کے لیے کہو، سر پہ ٹوپی رکھنے کے لیے کہو، دوستوں کو غصہ لگتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ فجر 30واں پارہ، قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر اس دن بندہ آکھے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. پھر اس دن بندہ کہے گا میں کیوں نہیں کیتا، کاش میں کر لینا، کاش میں. اس لیے حضرت آج کر لو، آج کر. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ جنت میں رہنے والے جنتیوں کو کبھی بھول کر بھی دنیا میں آنے والی کوئی کمی پیشی یاد. مثال کے طور پہ کوئی ادھر بے اولاد رہا، اللہ ایسی ایسی نعمتیں جنت میں عطا کریں گے. کیونکہ بڑے احباب ایسے ہیں حضرت، ابتدا غریبی تھی بعد میں امیری آ گئی. تو امیری آ جاتی ہے لیکن وہ غریبی کے ایام نہیں بھولتے اکثر احباب. لیکن کیا ہے جنت میں اللہ اتنا دیں گے کہ کبھی کسی جنتی کو دنیا کی کوئی بات یاد، مثلا کو بے اولاد رہا، اللہ اس طرح کی نعمتیں جنت میں دیں گے. کوئی جنتی کبھی وہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہے گا یار ویکھو دنیا چ اولاد نہیں ہوئی ہے. اللہ اتنا عطا کریں گے. مثلا کسی کا یہاں گھر اچھا نہیں تھا، چھوٹا گھر تھا، اللہ اگر اس نے صبر کیا گھر بڑا کرنے کے لیے 2 نمبریاں نہیں کی تو اللہ پھر جنت میں اس کے بدلے میں اتنا سونا عطا کریں گے کبھی کسی کو دنیا کا گھر چھوٹا والا یاد. اس طرح اب طویل گفتگو ہو جائے گی، یاد ہی نہیں کبھی کسی کو آئے گا، کبھی کسی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی یار دنیا میں ایسے تھا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کھایا، وہ نہیں پیا، وہ نہیں پہنا، کوئی حسرت نہیں ہوگی. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت کو بھی حسرت ہوگی تو ان لمحات پہ ہوگی جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. اس پہ افسوس کیا کریں گے جنت والے بھی، یار ادو کیوں نہیں سی ذکر کیتا، کاش کر لینا. آج یہ اللہ نے کتنا بدلہ دیتا ہے، کیوں ذکر نہیں. حسرت میں جہنم والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جہنم میں تو ہوگی افسوس ہوگا، حسرتیں ہوں گی. میں جنت بتا رہا ہوں.
کہ جنت والے بھی بیٹھ کر اگر افسوس کیا کریں گے تو ان لمحات پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. تو جس بد نصیب نے حضرت کیا ہی نہیں اس کی پھر حسرتوں کا کیا عالم ہوگا جس نے کیا ہی نہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا حضرت, یہ وکری بات ہے حضرت, ہماری اسٹیجوں کے بڑے عجیب حالات ہیں اس وقت, اسپیشل سنیاں دے بہت عجیب حالات ہیں. اللہ کم از کم ہونا یہ چاہیے ہماری محفلوں کا یہ انداز ہو, اگر یار کو بے نمازی آیا تو نمازی بن کے جائے. یا چلو اتنی نہیں ہماری زبانوں میں شاید تاثیر رہی, کم از کم یار ہماری گفتگو کا کم از کم یہ انداز ہو کہ اگر کوئی بے نماز بیٹھا کم از کم اس کو شرمندگی اور ندامت تو ہونا, یار میں نماز نہیں پڑھتا. لیکن کیا ہے, بے نمازی بیٹھے ہیں اتوں ایندیاں گلاں سی کرنے اور پکے بے نمازی ہو کے جاندے نے. اور میں اس دن حضرت وہ تھا, وہ پتہ نہیں وہ کیا کوئی اس طرح کا کوئی بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے, انج پیا لگتا ہے کہ سرکار آئے. اور میں نے کہا یار خدا دا خوف کھا کوئی, کیوں انہوں دا بیڑا گرک کرن لگا. انہوں آکھ اللہ بھی ناراض ہے, نبی پاک بھی ناراض نے, تو کہن دے نبی پاک ہی آئے ہوئے ہیں, کو خدا دا خوف کھایا, شرم نہیں تینوں آندی ہے پتر. صرف بندہ تھوڑا جہا سچ بولے, پیسے جڑے مقدر جنے لبنے ہی لبنے نے. میں نے کو کی ہے کسی کی خوشامد دکھاؤ جی تھلے کنے پہ نے, جڑے میرے مقدر چ نے کیڑا روک سکتا ہے حضرت. تے اللہ حضرت جی میں دوجے طریقے نہ بھی لے سکنا جھوٹ بول کے خوشامد کر کے. خدا دا خوف یار, مالک کل دھیان رکھو, انہیں دینے نے تسی تے نہیں دینے کوئی بھی. یہ سنیوں کی محفلوں کا حال ہے, بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نہیں, انج پیا لگتا ہے سرکار آئے نہیں. بھائی کیڑا تھی کو کارنامہ کیتا ہے کہ سرکار آن, بھائی سارے بے نماز, داڑھی لتھے حضرت, سروں ننگے, کیوں آن کو دسو نا کیڑا کارنامہ کیتا ہے تسی. بازاروں میں 2 نمبری کتوں کا گوشت کھوتوں کا گوشت بک رہا ہے, کھلایا جا رہا ہے, شوہر میں ڈڈو پاپا ہی کھوانڈے دیں, ساڑھے لیے حضور آن گے حضرت, کوئی شرم کرو کو تھوڑی سی. لیکن یہ تہاڈا نہیں, یہ میرے محکمے دا قصور ہے سارا, کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل. پتر اتنے پکا مکان بنائے تو حضور صحابی سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو کی کیتا بھائی 2023 دیے جلبے کہ تیرے لیے حضور آن, لیکن ہو رہا ہے سارا کچھ. میں تو اچھا خاصا بولا, میں نے سپیکر لے لیا, میں نے کہا کیوں تو نہیں یہ بات کی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا میرا کہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آ ہی نہیں سکتے جی, وہ صرف اپنے مزار تک محدود ہیں. نہیں بھائی, میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے. لیکن بھائی ساڈیاں محفلیں نے جو ہوئی ہیں, کوئی نہیں کہ اتنے حضور نبی علیہ السلام تشریف لے آنے. اور میں نہیں کسی بندے کو ہاتھ کھڑا کرنے کو کہوں گا, مجھے خود ہی پہلے جواب آتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں بھائی ہاتھ کھلار کے دسوں کنے کنے اج فجر پڑھی ہے, مجھے پتہ ہے کنے کنے پڑھی ہے, منہ تو پہ لفظ ہے. میں نہیں کسی کو کہوں گا کہ بھائی ہاتھ کھلار کے دسو کنے کنے زور پڑھی ہے, وہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, چہرے بتا رہے ہیں. ساڑھیاں بے نمازاں نہیں حضور آن گے. آپ کو پتہ ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہیں جنہوں نے تن من دھن اولاد بیوی ماں باپ سارا کچھ حضور پہ قربان کر دیا, ان کو کہتے ہیں صحابی. لیکن صحابی بھی اگر پکا مکان بنائیں تو وہ حاضر خدمت ہوں, سلام عرض کریں نبی علیہ السلام, ان سے چہرہ پہ. تو بھائی کی کیتا ہے کہ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نہیں ہیں, جو پہ لگتا ہے. سنیوں کی محفلوں کا عجیب حال ہے, بے عملی بے عملی بے عملی. نمازی اور پکا بے نماز ہو کے جاتا ہے. جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ کوئی محفل سے یہ پروگرام لے کے نہیں اٹھتا کہ یار داڑھی رکھنے, وہ کہندا لے حضور آ گئے نے, مینوں پھر رکھن دی کی لوڑ ہے. ادھر حضور تے آ گئے نے, ادھر میں کیوں رکھاں بھائی داڑھی, حضور آئے نے. کوئی نہیں پتر آیا. میں تو بلکہ حضرت جتنے ہمارے نعت خواہ ہیں, میں تو کہتا ہوں اللہ دا واسطہ جو پڑھنا ہے پڑھو پہ, کم از کم اپنی حاضری دا آخری شعر انہوں اے سنا چھڑیا کرو, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. یہ اس دور میں, یہ آج سے کافی پرانا شعر ہے حضرت. یہ شعر یہ 2000 کیٹیگری شروع ہونے سے پہلے کا ہے. یہ 90 میں گونجا کرتا تھا, 92 93 94 میں عروج پہ تھا یہ شعر حضرت. تو 2023 آ گیا ہے. لیکن کیا ہے, بے نمازی اور پکا بے نمازی ہو کے جاتا ہے. دیکھو نا میں جو کہن دیا تھا ہوں, میں ہی کہن دیا تھا ہوں.
یا میں نہیں کہہ رہا, میں محفل 'ਚ بیٹھا ایک اور بندہ کہہ رہا اور میں خاموش ہوں, اور میری خاموشی اس بات پہ مور لگا رہی کہ جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, تو پھر کیوں لوگوں نے نماز پڑھنی؟ بھائی بے نماز بھی ہیں پھر بھی حضور آئے ہوئے ہیں. بھائی کیوں لوگ داڑھی رکھیں؟ داڑھی نہیں رکھی حضور پھر بھی آئے ہوئے ہیں. کسی کو خوف ہی نہیں آ رہا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں, کسی کو خوف ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. بات ختم ہوگی. لوگوں نے پھر داڑیاں رکھنی چھوڑ دی, لوگوں نے حضرت نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. بھائی بے نمازی بھی رہو, داڑھی بھی نہ رکھو, حلال حرام کی تمیز بھی کوئی نہ کرو, تے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے, تے انج پہ لگدا ہے حضور آئے ہوئے نے. گل مک گئی. کیسی عجیب بات ہے حضرت, کیسی عجیب بات ہے حضرت. تو پھر کیا ہے؟ پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آہستہ 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 آہستہ. بیٹھ جاؤ بچیا, بیٹھ جا پتر, بیٹھ جا. تو کیا ہے پھر؟ میں نہیں کہتا کہ نہیں آئے, نہیں بھائی, وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی نہیں. ساڈے لی حضور آن گے حضرت, جڑے کدی حضور لی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آئے ہیں, ساڈے لی آن گے حضور. تو بھی تو اپنی بے وفائیاں دیکھنی. اسی حضور لئی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہ آئیے تے ساڈے لی حضور آن. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. جو بیٹا اس لائق تھے, کتاب 72 بار امام جلال الدین سیوطی نے حالت بیداری میں نبی پاک کی زیارت کی ہے. حالت بیداری میں وہ تو اتنا نوازتے ہیں. لیکن پتر پاویں کسی نو لگے گسا, ساڑیاں محفل نہیں جی ہوں اس لیول تے حضرت. وہ پرانی ہی سن شاید کہ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے, انج پیا لگدا ہے سرکار آئے ہوئے. آتے ہیں, بزرگوں نے لکھا ہے جہاں محبوب کا ذکر ہو محبوب نوازتے ہیں اس محفل. لیکن ساڑی کہانی کوئی نہیں. اب دیکھو نا پتر, شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے. دیکھو نا, جو آج حضور کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ کے آ سکتے تو پھر حضور ان کے لیے آئیں گے. جو آج حضور کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے, یہ ٹوپی سر پہ رکھنا کو داتا صاحب کی سنت تو نہیں. یہ نہیں کہ داتا صاحب سے شروع ہوئی سر پہ ٹوپی رکھنا, یا یہ بابا فرید نے سر پہ ٹوپی یا پگ شروع کی, یا یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے یہ سلسلہ چلا. نہیں بھائی, یہ کی سنت مبارکہ ہے. دیکھو نا جو امت کی بے وفائی ہے حضرت, کیا جو امت ان کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی. اور حضرت جی ہندوؤں کی رسموں سے اتنا پیار, ایک پوری نہ آئے مرن مران تے آ جانا حضرت, مرن مران تے آ جانا. دیکھیں نا حضرت, ہماری شادی لے لیں حضرت, جو اسلامک شادی ہے حضرت, وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت جی گواہ, وہ ہے حجاب قبول, ٹھیک ہے جی, وہ ہے خطبہ نکاح, وہ ہے حق مہر, وہ ہے منہ مٹھا نکاح تو بعد حضرت, وہ ہے ولیمہ. شادی پوری ہے. باقی تو حضرت جو کچھ لیا ہم نے انڈیا والوں سے لیا. گانا انڈیا تو, سالیاں نے رستے چ روکنا ہے انڈیا تو, جوان تیاں نے جنج تے پھول سٹنے نے انڈیا تو, دیور نے بھابی دے گوڈے تے بہنا ہے انڈیا تو. اب ظاہر ہے جی کیمرہ لگایا, بات رکتی تو نہیں نا, بات تو ایسے جاتی ہے. وہ میں میری کوئی بس کتوں کو لگیاں لانیاں سن میریاں وڈیاں, تو اصل میں کچھ ہو گیا گیٹ اپ اللہ نے اس طرح کا بنا دیا کہ لگتا ہوں کو 60-65 سال دا ہوں, تو عمر ابھی تقریباً 40 سے بھی نیچے ہے. تو اس لیے وہ جنے نے وہ اج بھی اسی طرح ہی مینوں, وہ میں کہیں چلا گیا تو سن 2 نا, انہیں میرا کلپ ویکھیا, تو وہ ان کے لیے تو سلیمان ہی ہوں نا آج بھی حضرت. مصباحی صاحب فلانا صاحب تو آپ کے لیے, ان کے لیے تو وہ سلیمان ہوں میں آج. تو وہ کسی نے کلپ وائے ویکھو سلیمان کی کہن ڈیا ہے جی تیاں کو پھول نہ سٹایا کرو جنج تے, کیوں سالیاں رستہ روک دیاں نے. تو وہ ہائے ہائے وے سلیمان تینوں کی ہو گیا, تو ایڈا سخت ہو گئے. اور جی بچے کو تھوڑی دیر خوش ہو لن تے تینوں کی ہوندا ہے. میں نے ان کو بڑے پیار سے عرض کی, میں اماں جی کو اللہ دا نام لو,
تسی خوش اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کر کے ہی ہونا ہے. قسم چک بیٹھے ہو سارے کہ تسی ہر اس کام تے ہی خوش ہونا ہے جڑا اللہ اور اللہ دے رسول نو پسند. بھائی خوش ہونے کے اور ہزار طریقے ہیں. جہاں شریعت بھی منع نہیں کر رہی, اللہ بھی نہیں منع کر رہے, رسول پاک بھی نہیں, کہ حضرت قسم چک بیٹھے ہیں کہ ہم نے ہر وہ کام کر کے خوش ہونا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے. میں نے بس اتنا کہا, میں نے کہا یار کوئی تھوڑا غیور بنو, مسلمان ہیں ہم. حضرت بھائی بندیاں دے بندے پھول سٹ لین, بچیاں دے بچیاں سٹ لین, انج خوش ہو جو کہ انج ہی خوش ہونا ہے کہ تیاں ہی سٹن گیاں. پھر حضرت اس کا نتیجہ بھی پھر آپ دیکھ رہے ہیں. کیڑا جوڑا خوش جے, کو دسیا جو خوش جوڑا, کیونکہ شروع ہی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے کرتے ہیں. اور ایک نہیں, نافرمانی پہ نافرمانی, نافرمانی پہ نافرمانی, نافرمانی پہ نافرمانی, نافرمانی پہ نافرمانی. میں آپس میں بیٹھے ہیں, بھائی ہوں آپ کا بھائی, کوئی مجھے ایک بندہ کو بول کے دسو حضرت اللہ اور اللہ دے رسول نہیں ناراض کر کے خوش ہونا. میں نے کب کہا کہ بارات پہ پھول نہ پھینکو, صرف اتنا کہا. یار مسلمان ہیں, غیرت والے لوگ ہیں ہم, بس اتنا کرو یار. بندیاں تے بندے سٹ چھڑن, کڑیاں تے کڑیاں سٹ چھڑن. میں نے کب آپ کو کہا کہ پھول نہ سٹو, خوش نہ ہو. بھائی خوش ہونے کے جو طریقے ہیں اس پہ رہو. حضرت اب دیکھو نا حضرت جی, میں حیران ہوں اس قوم پہ کہ اس قوم کو کیا کہا جائے. میں بھی نال ہی, کیا کہا جائے ہم کو, منافق اعظم ہیں ہم لوگ. حضرت مثلا مثال کے طور پہ حضرت آج کل آپ کو پتہ ہے شادی کارڈ, میں کل گھر آیا 2-3 کارڈ پائے سن. وہ ہوتا کیا ہے حضرت کہ جب شادی کارڈ چھپوانے جاتے ہیں نا ہم, تو اتنے ہم غیرت والے ہیں کہ کیا شادی کارڈ پہ بیٹی کا نام نہیں لکھوائیں گے, کیا لکھوائیں گے, دختر نیک اختر, یہ لکھواتے ہیں. بھائی میری تھی دا نا غیر کیوں پڑھن. حالا میں اس پہ بھی حیران ہوں. وہ بھائی کوئی چھچر والی نہر تے کھلو کے تو نہیں کارڈ ونڈے جاندے, ہر آندے جاندے نو رو کے کیا پاجی ہے میری کڑی دا ویاہ تے ویاہ تے آنا. بھائی کارڈ تو ظاہر ہے رشتہ داروں میں جاتے ہیں. بھائی کیڑے رشتہ دار نو تیری میری تھی دا نا نہیں پتا. مجھے اللہ نے 2 شہزادیاں دی ہیں, اب کس کو نہیں پتا, نانکیاں نو پتا ہے, دادکیاں نو پتا ہے, سارے نو پتا ہے. لیکن کی جی نہیں, میری تھی دا نام غیر نہ پڑے, کیا لکھوائیں گے, دخترے. لیکن دوسری طرف حضرت اسی دختر نیک اختر نے جب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آنا نا میرج ہال میں, تو میں بھی بیٹھا تھا, تو لائٹ بجھ جانی ہے 9:15 بجے. میں نے بھی پریشان ہو کے کہنا ہو یار 9:15 میرج ہال دا ٹائم تے دا نہیں. حضرت دختر نیک اختر دی انٹری ہون لگی. پہلے کارڈ تے نہ کوئی نہیں, میری تھی دا نام پڑھے کوئی نہ, ہوں سارا میرج ہال ویکھن لگا انہوں. منافق لوگ ہیں حضرت. بات میں نے غلط تو نہیں کی, اتنے کارڈ تے نہ کوئی نہیں, دخترے نیک اختر. ان کی ہوئی, ان تیری شرم کتنے گئی ہے, اب تیری غیرت کدھر گئی, اب لگا سارے میرج ہال کو دکھانے. منافق ہیں حضرت, کتے مسلمان. تو میں نے صرف اتنا کہا, میں نے کہا یار بندیاں تے بندے سٹ چھڑن, بڑھیاں تے بڑھیاں سٹ چھڑن, ہم مسلمان ہیں یار. شرم و حیا والے لوگ ہیں. کوئی سارے حضرت جی جنج چ بگانے منڈے آئے ہوں تے جوانتیاں حضرت پھول لے کے کھلوتیاں ہوں. میں ویسے آپ بندوں سے پوچھ یار اس میں کیا عزت ہے, جوانتیاں کلو بگانیاں تے پھول سٹوانے. یار مسلمان ہوں, مسلمان بنو, غیرت والے بنو یار. میں حضرت انتظار میں ہوں کس دن کو یار کو خبر آئے کہ تو کوئی حاجی صاحب, کوئی چودھری صاحب, کو بٹ صاحب, کوئی گجر بادشاہ, کو مہر صاحب اگے ودے انہیں کیا ہوتی ہو, جاؤ پتر عزتاں ساڈیاں. میرے نال جوان منڈے آئے دے نے سارے بگانے, میں نہیں پھول سٹانے ہیں, جاؤ پتر اللہ تاڑی خیر کرے. کوئی نہیں پھولنا. میں نے اتنا ہی کہو پا جی مینوں تے میریاں دعائیں ہو, مینوں پہ چھڑکیں دین لگ. ہائے ہائے وے سلیمان تو تے ہوں چاہنا ہی کو تھوڑا دیر خوش بھی نہ ہوئیے. بھائی میں کس نے خوش ہونے سے منع کیا, لیکن یار وہ خوش ہویا کی خوش ہویا جڑا اللہ رت اللہ دے رسول نو ناراض کر کے خوش ہوئے. وہ کی کہ وہ کیسی خوشی ہے حضرت. پھر اس کا نتیجہ کیا ہے, خوشیاں ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. حضرت اللہ کو معافی مانگ کے بھی 1 ہفتے بعد طلاق سننے کو آ رہی ہے. اس دن کال آئی 3 دن بعد طلاق ہو گئی. منڈا مکلاوے تے گیا, اتھے ہی کو آپس چن بن ہوئی ہے, اتھے ہی کلوز ہو گئی. کڑی
جڑی نا واپس ہی نہیں آئی حضرت سورے مکلاوے تو اتھے ہی جناب وہ آپس سے کوئی لڑے پڑے. وجہ کیا؟ نافرمانی 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 نافرمانی. واپس آؤ حضرت اپنے طریقوں پہ. اور میں اسپیشلی حضرت کیمرہ بھی لگا ہے, ادھر بھی بڑے جوان بیٹھے ہیں. وہ یار مجھے پتہ ہے وڈے مجبور نے تھے اتوں, یار تسی ہمت کرو پتر اور کہو اسی حضرت علی دے منن والے ہیں, اسی ویاہ بھی حضرت علی والا ہی کرنا ہے. یار کو بیٹی ہمت کرے یار, کو بیٹیاں ہمت کریں یار. وہ کہ نہیں میں سیدہ کائنات دی لونڈی ہاں, میں اماں عائشہ دی تھی ہاں, میں اماں ختیجہ پاک دی تھی ہاں, میں نہیں سارے مہراج حال سامنے اپنی نمائش کرنی. میں نہیں, کوئی ہمت کرو یار. کوئی حضرت علی پاک دی بارگاہ چ بھی فرشتے جا کے عرض کرن جناب صرف تہاڈے نعرے نہیں جو مارے ہے, اج 10 بھی چھڑیا واقعی تہاڈا غلام ہے. کوئی جا کے کوئی حوریں جا کے سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں سیدہ جی صرف نا نہیں جے لیندی رہی تہاڈا, اج انہیں 10 بھی چھڑیا ہے. کہ میں حضرت ایک پڑھان گیا, وہ نکاح تھا حضرت, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس بچی نے حضرت ماشاءاللہ وہ حجاب کیا ہوا تھا حضرت. اس نے کہا میں سیدہ پاک دی نوکرانی ہوں. اس نے حضرت حجاب کیا, اللہ کی قسم ہے میں کہتا ہوں فرشتے بھی عش کرتے ہوں گے حضرت. سوکھا کام ہے کوئی. اس نے کہا میں کیوں نمائش کروں اپنی سب کے سامنے, میں عائشہ کی بیٹی ہوں. مجھے اس کے ابو نے بتایا, اس ماسیاں پھوپھیاں سارے انہوں موڑیا. بھائی ویاہ کیڑا روز روز ہونا ہے, ایک بار موقع ملنا ہے, ایک بار ووٹی بننا ہے. تو کی کرن لگی ہیں پڑھ کے, کیا تصویریں تیری آئیں گی وہ ساری اس میں کیمرے میں, تو نے منہ کے اوپر وہ پردہ کیا ہو. انہیں کیا تصویراں بھی جان جہنم وجتے, اس طرح دے رشتہ دار بھی جان جہنم چ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے پہ مجھ سے خوش ہیں. اس کے ابو نے مجھے کہا, انہیں کیا, اس نے بالکل اس طرح کہا. اس نے کہا میں اماں عائشہ پاک کی بیٹی ہوں. ہاں ہیں, اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ یا. اس نے کہا میں اماں خدیجہ پاک کی بیٹی ہوں, میں کسی ہندو کی بچی ہوں. اس لیے پتر آؤ اپنے واپس آؤ. اپنے جوان جڑے بیٹھے دے پتر تسی کرو, کو نہیں پائی جی اسی نہیں کرنا. تو باقی پتر ان کو راضی کر رہے ہو, یہ کس سے راضی ہیں؟ حضرت صاحب یہ لوگ نہیں راضی ہوتے جن کو ہم راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کس سے راضی ہیں یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے عرض کی, مفہوم ہے بات کا, یا اللہ گلاں کر دینے, میں نے باتیں کرتے ہیں یہ مجھے. آگے سے وہی آئی, میرے کلیم آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں, آپ تو مخلوق ہیں, ٹھیک ہے, مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ میری مخلوق ہے, نبی ہے میرے, کلیم ہے میرے. ارے میں تو خالق ہوں, مجھے باتیں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہم اللہ کو باتیں کرتے ہیں حضرت. کیوں نہیں کرتے؟ سارا دن ہم اور کرتے کیا ہیں حضرت. یہ اکثر نہیں حضرت, وہ کسی کو گاڑی پہ بیٹھے دیکھ کے اکثر ہمارا ایک جملہ نہیں ہماری زبان سے نکلتا, رب نے کنوں گڑیاں دے چھڑیاں. کرتے نہیں ہم باتیں رب کو. فوتگی پہ ہم کرتے نہیں, آئے ہائے او کو تیری عمر سی مرندی ہے, یہ کرتے نہیں گلا. ہائے ربا کیوں لے گئے ایڈی چھیتی ساڈے ابو نو, کرتے نہیں باتیں ہم رب کو. گرمی زیادہ ہو جائے پھر کرتے ہیں. اب بھی لگے ہوئے ہیں, دیکھو یار اکتوبر آ گیا, ٹھنڈ نہیں آن ڈئی, کرتے نہیں گل. پھر جناب جو ہی دسمبر آنا پھر ہی شروع ہو جانا, یار دیکھو دسمبر آ گیا, دھند نہیں آن ڈئی. پھر جدو دھند پینی پھر ہی شروع, ویکھا یار ہوں دھند پی گئی, میں ہوں. کرتے نہیں باتیں. اس لیے پتر اپنے طریقے پہ آؤ واپس. حضرت صاحب میری گل یاد رکھیو, جتنا نبی پاک کے سونے طریقے سے دور جاؤ گے اتنے ہی کام خراب ہوگا. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا,
ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. کیا عزت رہ گئی ہماری، صرف اس لیے ذلیل ہوئے کہ ہم نے ان کا سونا طریقہ چھوڑ دیا. حضرت صاحب انہوں راضی کرو. تسی جڑو اسی کرنے ہیں نا ویاواں تے وکھاوا کرنے ہیں، حضرت جی ہرن پکا لو، دیسی گھیو چ پکاؤ، زعفران سٹو، جیفل سٹو، جوتری سٹو، 3 گلاں چو ایک گل اینا لوکاں نے کر کے جانی جے. پہلی گلے آنی صحیح، دوجی نمک مرچ تیز ہو گئی، تیجی نائی کو کوڑا ہی سی، جو مرضی کر لو. کتنے راضی جی حضرت؟ انہوں راضی کرو حضرت، اور وہ سب تو زیادہ حق ہے کہ انہوں راضی کیتا جائے حضرت، اور وہ بڑی چھیتی راضی ہو جاندہ جی حضرت. اے تے ہرن کھا کے بھی نہیں جندے حضرت، ایک کلونجی والے نان کھا کے بھی نہیں جندے حضرت. وہ انہوں راضی کریے اور اپنے طریقے پہ آؤ حضرت، سادگی لے آؤ حضرت. پٹ میرا تو یہ منڈا 12-13 سال دا، میں تو کہنا کہ 12-13 سال ٹپن تے میں ایک باری سارے نوں دساں کہ انج کریدا جے ویاہ. میرا تو منڈا بڑا چھوٹا ہی ہے، 12-13 سال دا. میں تو ڈیکن ڈے کہڑے ویلے 18-19 سال دا ہوئے تو میں دساں انج ویاہ کریدا جے. آؤ اپنے طریقے پہ پتہ، آؤ اپنے طریقے پہ واپس چھوڑ دو یہ فضول رسمیں. خوش ہونے کے اور بڑے طریقے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے خوش ہوئے تو استغفار اس خوش ہونے ہیں، استغفار اس خوش ہونے پہ. محفلاں حضرت جی جناب نعرہ حیدری تے جناب میں 5 تن کا غلام ہوں، تے ویاواں تے انج لگتا ہے جی میں مودی دے منڈے دا ویاہ ہے حضرت. صحیح بات ہے، پتہ دکھ ہے حضرت، ویاہ تے انج لگتا ہے جی میں مودی دے منڈے دا ویاہ ہے. میں ویسے حضرت ایک سوال کرنا، بھائی سارے حضرت علی پاک دے منن والے نے؟ ایک بار ذرا نعرہ حیدری مار کے دسو ہاں. یا علی ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ویسے میں حضرت ایک سوال کرنے لگا ہوں، اچھی نہ منو تھی جواب دیو، انہیں جواب دیو ضرور دل تے. اسی سارے حضرت علی دے مانی ہیں الحمدللہ. اللہ مانی رکھے پتر، منافقت تو اللہ بچائے. ویسے ذری صحیح دسیو ساڑھے ویاہ اینج دے ہے نے کہ اسی حضرت علی پاک نو بلائیے؟ کیوں جی؟ پتہ لگ گیا سی حضرت علی پاک اپنی حیات ظاہری نال موجود ہون تے ساڑھے ویاہ ہیں نے اینج دے کہ حضرت علی پاک نو بلائیے؟ اتنے میرے بیٹیاں بھی آئیاں نے. لو بھائی تیو ایک سوال تانوں بھی جے، میرج آلے اللہ سیپریٹ مول ہے تے اللہ سیپریٹ مول ہے تے ایویں سیپریٹ مول ہونے دے باوجود ساڑھے ویاواں چ حالات کہ سیدہ پاک اتنے تشریف لے آن کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں ہیئر سٹائل بنوایا ہے تے جے میں سر تے دوپٹہ لاں گی تے ہیئر سٹائل بنانا کیویں میں لوکاں نوں؟ میں جڑا وہ ایڈا مہنگا نیکلس جا کے بازاروں لے کے آئی ہوں، میں ہوں جی اتنے دوپٹہ لیا تے نیکلس کیویں وکھانا لوکاں نوں؟ میں اس لیے دوپٹہ نہ سر تے وے نہ دوپٹہ گلے وچ. قربان جاواں حضرت امام حسن رضی اللہ وڈے شہزادے نے حضرت، پھر حسین پاک نے. امام حسن فرماندے نے میری اماں سیدہ فاطمہ پاک دا انتقال ہو گیا، پردہ کر لیا آپ نے، لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود وہ دن ہی نہیں آیا، نہ وہ رات آئی، نہ وہ لمحہ آیا کہ حسن اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھ لیتا. آیا بڑا پتر. اور حضرت یہ جو 7 سال ہیں یہ تو ہیں ہی گود والے. 7 سال کا بچہ حضرت جی، یہ جو 7 سال ہیں یہ تو ہیں ہی گود والے حضرت. لیکن فرماتے ہیں 7 سال کا ساتھ
لیکن نہ وہ دن آیا، نہ وہ دوپہر آئی، نہ وہ شام آئی، نہ وہ رات آئی، نہ وہ لمحہ آیا، نہ وہ گھڑی آئی کہ حسن بڑا پتر ہونے کے باوجود اماں پاک کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. لیکن ساڈے ہن ویاہ کی نہیں، صرف نمائش ہے. حضرت علی صرف ساڈے یہاں نعریاں چ نے، سیدہ پاک نو ہی صرف ایتھوں مننے، ایتھوں من دے. بلکہ حضرت یہ تو سیدہ پاک کی حیات طیبہ تھی نا. یہ لکھا جب، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سیدہ پاک کو پہلے بتا دیا تھا، فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے گی. اور تقریباً وہ جو وقت گزرا 6 ماہ یا جتنے بھی کم و بیش، وہ سیدہ پاک نے صرف انتظار کیا ہے کہ وہ وقت آئے جب میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں گا. نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ علیل رہنے لگ گئے. یہ سیدہ اسما بنت عمیس، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی حضرت. ہیں جی، تو آپ نے سیدہ اسما کی ڈیوٹی لگا دی کہ اے اسما تو نے فاطمہ کی خدمت میں رہنا ہر وقت، میرے محبوب کی شہزادی ہیں وہ، تو نے ہر وقت یہ خدمت میں. اور لکھا ہے اکثر پتہ کیا ہونا، سیدہ فاطمہ پاک نے حضرت اسما کو کہنا، اسما جب میرا انتقال ہو جائے گا پھر مجھے غسل دیں گے، کفن پہنایا جائے گا، پھر چارپائی کندھوں پہ اٹھا کے مجھے جنازگاہ کی طرف لے جائیں گے. ہوگی تو میرے اوپر چادر، لیکن چادر ہونے کے باوجود بھی جسم کی حیت واضح ہوگی. تو اسما کیا بنے گا؟ اتھے جیوندے ہیں ٹینشن کوئی نہیں ہے، اور وہاں وصال کے بعد بھی فکر ہے کہ جب کندھے پہ چارپائی اٹھائیں گے نا، ہوگی تو اوپر چادر لیکن جسم کی حیت واضح ہوگی. اے اسما کیا بنے گا؟ اتنی سیدہ اس حوالے سے فکر مند رہتی کہ کی بنے گا جب میری چارپائی کندھے پہ اٹھا کے جنازگاہ کی طرف لے کے جائیں گے. وہ لکھا ہے کوئی ترخان تھا، سیدہ پاک اس کے پاس گئیں سیدہ اسما، اور جا کے نے اس کو سارا معاملہ بتایا. لکھا اس نے کوئی ڈولہ بنایا، اور پھر وہ ڈولہ نا حضرت اسما سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی اور دکھا کے عرض کرتی ہیں، سیدہ آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اگر آپ کا وصال ہو بھی گیا نا تو ہم ڈائریکٹ آپ کی چارپائی نہیں اٹھائیں گے، بلکہ کیا کریں گے، پہلے آپ کی چارپائی اس ڈولے میں رکھیں گے، پھر اٹھا کے لے کے جائیں گے. آپ تک تو کسی کی نظر آ ہی نہیں سکے گی. لیکن پھر بھی اتنا تقویٰ، کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے ڈولے میں لے کے جائیں گے، لیکن ڈولہ تو نظر آئے گا نا، اور خیال آئے گا کہ ڈولے کے نیچے فاطمہ ہے. اس لیے اسما اس طرح کرنا کہ میری میت کو دن کی روشنی میں نہ اٹھانا بلکہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ ڈولہ بھی کوئی نہ دیکھے. لیکن اس لیے حضرت واپس آئیے اپنے طریقے اور سادگی لے آئیے. ہے نا، نہ راضی کرو. یہ کوئی نہیں جو راضی ہوں، بڑا کچھ کر کے ویکھیا، ناراض ہی رہندے نے. انہوں راضی کریے. اور یاد رکھنا بھائی گجرانوالا والوں، یاد رکھنا پتر، جے او میاں محمد بخش صاحب کی فرمایا؟ فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی. جے او راضی آٹومیٹک راضی، انہیں دی کی جرت ہے راضی نہ ہونا. جے او بیلی سب جگ بیلی، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. انہوں راضی کریے. 5 وقت دی نماز، اللہ دا ذکر، درود پاک، تلاوت قرآن پاک، لیکن اس طرح کے دل تک جائے. ایدہ زنگ لتے، ایدی سیائی لتے، یہ مسجد آنو کرے پھر حضرت، یہ قرآن کھولنو کرے. جب حضرت آپ اس طرح کریں گے نا کہ دیکھنا اللہ، جب اس تک جائے گا نا
اس کو سکون آئے گا. پھر تینوں کہے گا ایک باری پھر کہہ اللہ, اس کو سکون آئے گا. پھر وہ کہے گا ایک باری پھر کہہ اللہ, سکون آئے گا. پھر وہ کہے گا ایک باری پھر کہہ. تیری تو پتر ہوتا کہ جانا ہی کھ نہیں, میں ہونے انج لگا ہوں اللہ 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 وہ تک یہی کھ نہیں چلے تک. اس کو سکون ہی نہیں آیا, کیونکہ اس کا سکون اللہ کی یاد میں ہے نا. حضرت صاحب بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, سکون نہیں ہے ہمارے پاس. مہنگی لوکیشن پہ گھر بنا لیا, ٹیلیں بڑی مہنگی لگا لی, فرنیچر اعلیٰ برانڈ کا منگوایا, گدے بڑے برانڈ کے منگوائے جناب, ڈائننگ ٹیبل بڑا اچھا بنوایا جناب, کراکڑی بڑی اعلیٰ عرفہ منگوائی, کپڑے بڑے مہنگے پہن لیے, گھڑی بڑی اعلیٰ راڈو پہن لیے, سکون ملا پھر بھی, کیونکہ ان میں کسی چیز میں سکون نہیں. سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون اگر ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے. ہم اس لیے اعلیٰ لائف سٹائل میں بھی بے سکون ہے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی یاد ہے. یاد لاؤ حضرت, اس کی یاد لاؤ. الف اللہ رتا دل میرا, مینوں بے دی خبر نہ کائی, بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. صفائی کیونکہ پھر میاں محمد بخش صاحب باروں باری پھر نہ کڑی پتر, اس لیے ہر پاسے حالات خراب نے کیونکہ ہے خراب, بازاراں دے حالات خراب کیونکہ ہے خراب. اینے موڑنا سی ہوئے دو نمبری نہ کر, اینے موڑنا سی ہوئے ملاوٹ نہ کر, اینے موڑنا سی ہوئے فراڈ نہ کر, اینے موڑنا سی ہوئے دھوکھا نہ دے, اینے موڑنا سی ہوئے رام نہ کھا, اینے موڑنا سی ہوئے رشوت نہ لے, اینے موڑنا سی ہوئے تی آیا اک تلے کر. یہ بیچارے دا حال ہی پڑا ہے, ہم نے مار ڈالا ہے حضرت. میں بس بات ختم کروں گا. وہ پتہ ہے اکثر ایک ہم لفظ بولتے ہیں, جملے بولتے ہیں, کیا یار بڑا پتھر دل بندہ ہے. نہیں, پتھر دل نہیں, مردہ دل ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی ہمارے خوف سے روتے ہیں. یہ جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت علی مشکل کشا کے بھائی ہیں. اس طرح پھر یہ نبی پاک کے بھی چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک کے سگے بھائی ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام کے پھر چچا زاد ہوئے جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عقیل خود کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک سفر پہ تھا. کہتے راستے میں پیاس لگ گئی. کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے رسول پیاس لگی ہے, کہیں سے پانی کا اہتمام ہو جائے گا. لکھا سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا. آپ نے فرمایا عقیل اس پہاڑ سے جا کر کہو اللہ کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں اگر تم میں پانی ہے تو مجھے پانی پلاؤ. سوال میں جواب پہلے موجود ہے کہ پانی اس میں کوئی تربیت فرمانی تھی جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ, جہاں تک مجھے سمجھ آئی بات, کیونکہ پانی پلاؤ اگر تم میں پانی ہے. جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں پہاڑ کے پاس گیا, حکم رسول سنایا, پہاڑ بول اٹھا. وہ کہتا جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنا, جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے نا, یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ اس آگ سے, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا تو اس خوف سے کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے جو جہنم کا ایندھن ہے, تو میں اس خوف سے اتنا رویا ہوں کہ رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو گیا ہے. پتھر روتے ہیں حضرت. اور پھر قرآن میں بھی ہے حضرت کیا, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ.
ایک جگہ منہل ماء، پھر ہے منہل انہار، لکھا کچھ اتنا روتے ہیں کہ پانی نکل آتا ہے، کچھ اتنا روتے ہیں کہ نہریں نکل آتی ہیں. یہ جاتے ہیں نا ہم حضرت، یہ شمالی علاقہ جاتے ہیں، نران کغان وغیرہ، یہاں آگے پھر اور نکل جاؤ، یا اس سائیڈ پہ آؤ تو سوات، آگے حضرت پھر وہ معلم جبا یا کلام وغیرہ. تو کیا ہوتا ہے، وہ اکثر ہمیں کوئی پہاڑ سے کوئی جھرنا نکلتا دکھائی دے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے تو تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہمیں نہیں پتہ تھا تو ہم بھی بناتے رہے، لیکن اب جب دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے پہاڑ رو رہا ہے. اس لیے حضرت جی پتھر دل نہیں بلکہ کیا، مردہ دل، مردہ دل. اسی لیے تو اقبال نے کہا، جی میں بات ختم کروں گا، کیا کہا اقبال کہتے ہیں، دل مردہ دل نہیں، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یعنی دوبارہ زندہ کر، اس کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر، اس کی زندگی اللہ کے ذکر. پتر جنہ چڈو گے روح مر جائے گی، روح بیمار ہو جائے گی، دل بیمار ہو جائے گا. فرمایا دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. آج پتر صرف تاں رہ گئے ہیں کہ سینے میں ایک بیمار دل دھڑک رہا ہے، سینے میں ایمان کے لحاظ سے کمزور دل دھڑک رہا ہے. اس لیے کیا ہے، پچھے پچھے پچھے. اور وہ دور حضرت جب سینوں میں زندہ دل دھڑکتے تھے، جب سینوں میں ایمان کے لحاظ سے مضبوط دل دھڑکتے. بس آخر لکھا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں نا 2 بچیاں آئی ہیں حضرت، آ کے عرض کرتی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. عرض کرتی امام صاحب ہم نے نا اپنے گھر میں کھڈیاں لگائی ہیں، پرانا وہ کپڑا بنانے کا جو طریقہ تھا، تو ہم رات کو نا کپڑا بناتی ہیں. فرمایا تو پھر مسئلہ، انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتی ہیں، ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لے آتی اور پھر چاند کی روشنی میں کپڑا بنتا ہے. کیونکہ چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے اس وجہ سے تاند سیدھی نہیں آتی، گرا ٹھیک، روشنی جو ٹھیک نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی پھر اتنی اچھی. تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے اور یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے. ہاں بڑے حیران ہوئے، ایک کڑیاں کی مسئلہ پوچھ دی ہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں. پوچھو. انہوں نے کہا امام صاحب بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، دیے میں تیل بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تیل ہوتا بھی کوئی نہیں، اور یہاں تو قمری مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، چند باریک ہوتا ہے، روشنی کوئی نہیں ہوتی. تو یہاں قمری مہینے کا اینڈ ہوتا ہے، روشنی کوئی نہیں ہوتی. یہاں ویسے ہی اوپر بادل ہوتے ہیں، روشنی کوئی نہیں ہوتی. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے نا، ہم کھڈی اٹھا کے ان کی دیوار کے پاس رکھ لیتی ہیں، اور ان کے جو دیے کی روشنی آ رہی ہوتی ہے نا، ہم اس میں کپڑا بناتی ہیں. تو مسئلہ امام صاحب یہ پوچھنا تھا، کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا، اور نہ ہم نے ان سے اجازت دے رکھی ہوتی کہ بھئی تاڑے دیوے دی روشنی چ کپڑا بنا لئیے. تو امام صاحب وہ جو پھر ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کہیں وہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا. امام صاحب رو پڑے. آپ نے فرمایا ہوئے چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں کی مسئلہ پوچھ دیا. آپ نے پوچھا کدے کروں آئیاں، وہ کڑیاں کدیاں ہو، ابا کون ہے تھوڑا، کس کے گھر سے آئی ہوں؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگی ہم اللہ کے ولی حضرت بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. آپ نے فرمایا اتنا تقویٰ پھر اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے، کیونکہ پتر وہ دور تھا جب سینوں میں بیمار دل نہیں دھڑکتے تھے، جب سینوں میں زنگ آلود دل نہیں دھڑکتے تھے، جب سینوں میں سیاہ دل نہیں دھڑکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ نمازی بھی تھے، وہ لوگ ذکر والے بھی تھے، وہ لوگ درود والے. اور حضرت صاحب اے نہ سمجھیو کہ
हूँ नहीं है ने लोग लेकिन किते को मील ते को दीवा बलदा लभदा। मैं हजरत गुजरा वाले हाँ, पहले चुंगी अमर सद्दू जाना लाहौर, फिर रिंग रोड ते वापस, फिर हजरत में आना शदर्रे, फिर शदर्रे भी ब्रेक कोई नहीं, फिर गड्डी चढ़ के ते हजरत असी चकवाल, कल तलागंग तू रवात, रवात तू पिंडी, पिंडी करना सारा, फिर हजरत जी सियालकोट। बस सफ़र ही थका देता है, बीमार कर देता है बंदे को। उन काकिया ने बड़ा सोहना खाना बनाया लेकिन मैं सिर्फ शोरबा लिया थोड़ा सारा, मैं रोटी या चौलों का भोरा भी नहीं चक्या। भाई मैं गड्डी ते बह रहना तो मैं उन्ना की तेल पावां कि जिन्ना कदर जी मामला, मैं ज़रूर बीमार करा अपना फजर, उनका दिल भी रख लिया है लेकिन मैं भाई रोटी चौल तो माजरत कर ली, क्योंकि सफ़र बीमार कर दे और कर छड़िया बुढ़ा कर छड़दा इधर। हाँ जी, लेकिन इधर जी सफ़र का सब तो कमाल है ना वो है वे कि ऐसे ऐसे फिर रब दे वली हर रोज़ वेखन नूं लभदे ने कि की कहिए फिर इधर। मैं बस एंड जी मैं एक नोट भाव जी एक भाव असी हजरत नारोवाल ना बिल्कुल बार्डर ते सी पिंड, असी पसरूरू तकरीर करके निकले। उन्होंने कहा हजरत पिंड बिल्कुल बार्डर के उत्ते वे नैवीगेशन नहीं चलनी, फलां स्टाप होए बोर्ड लगा है स्टाप का, उत्थे एक चाह का खोखा भी है, तुसी उत्थे आ जाओ असी भी पहुँचन लगे। असी हजरत ज़रा पहले पहुँच गए, वो ज़रा हजरत जी वो थोड़ा लेट आए, ठंड भी बड़ी लगी सी। असी इरादा किया कि हजरत जी वो चाह पी लीए। असी हजरत जी चाह पीन खोखे से वड़ गए, बाबे सन पतले, मैं बाबे होरां आख्या बाबा जी 4 चावां बनाओ। असी बह गए, वो चाह लग पे, वो मेरी नज़र पड़ी तो दुकान में बर्फ़ी भी थी, सेंगड़ियाँ, पूड़ा, मरूंडे ते तम्बाकू भी, जिस तरह जो पिंडां दी आइटम हुंदी है। वो बर्फ़ी वेख के ते बर्फ़ी दे दिल कर फिर हूँ समझ ना आए हजरत जी पता नहीं बर्फ़ी की क्वालिटी ठीक होनी है कि नहीं, पता नहीं पा आखी या मैं अध पा आखी, मैनू कोई याद नहीं पैंदा। मैं क्या बाबा जी बर्फ़ी भी कर दो। हूँ हजरत जी पुरानी तरकड़ी वो जिहदे किली हुंदी सी हजरत दोवें पासे ना पुरानी तरकड़ी हजरत बाबे होरां दे कोल। हुण मैं वेखण डिया की कीता बाबे होरां ने, पहले इधर ना उन्होंने बर्फटे नहीं रखे, पहले इधर उन्होंने ना बर्फ़ी रख, लेकिन की कीता बर्फ़ी थले पहले उन्होंने ना खाकी कागज़ रखिया, ऐना की हजरत वो भी मोटा सी, ठीक है जी, खाकी कागज़ ना उन्होंने बर्फ़ी दे, क्योंकि तम्बाकू भी तुलिया सी होर भी शैवां, और बर्फ़ी नूं बड़ी छेती शै लग जाती किरक, ऐसे उन्हें की कीता हजरत वो थले कागज़। हुण हजरत जी तोलन लगे की हुंदा है, मसल मिसाल के तौर पर बर्फ़ी 1200 रुपये किलो, और नाल हजरत जिहड़ा कागज़ तोलन लगा है वो 10 रुपये किलो, लेकिन हुंदा की है 10 रुपये किलो वाला 1200 रुपये किलो तो हला वज़न नहीं होता कागज़ का कोई भी। लेकिन बाबे ने की कीता हजरत, वो जो इस पासे वट्टे रखन लगा ना, उन्हें हजरत जी बर्फ़ी के थले जिहड़ा कागज़ सी ना उन्होंने कवर करन लई ना कि बर्फ़ी च ना तुले, उन्हें की कीता उन्हें वट्टियां थले भी कागज़ रखे हजरत उन्हें वट्टियां थले भी। मैं वेखदा सा पिया, मेरे को रिहा नहीं गया, मैं उठ के तो बाबे नूं जफ्फा ला लिया। बाबे होरी डर गए, मैनूं कहंदे ने मौलवी जी की होया? मैं बाबा जी जिहड़ा इन्ने साल किताबां च पढ़दे रहे हैं जक्खां दे सामने होया है। सिर्फ क्या था कि पुत्र उस बाबे के सीने में कि जंग आलूद दिल नहीं था, उस बाबे के सीने में काला दिल नहीं था, उस बाबे के दिल सीने में एक बीमार दिल नहीं था, जिंदा दिल था, अल्लाह से डरने वाला दिल था। अल्लाह की हुंदा कागज़, लेकिन उन्हें कागज़ बर्फ़ी च तुलन दिता। अल्लाह बर्फ़ी हजरत उन्हें मैनू कागज़ नाल ही दिती, लेकिन बर्फ़ी च कागज़ तुलन दिता। अल्लाह हजरत तो निक्का जिहा कागज़ सी, साड़ियाँ दुकानां ते पूरा पूरा डब्बा तुलन डे हजरत लेकिन कोई नहीं। और यही हमारी मार की वजह पुत्र, जिथे जिथे जिदा जिदा दाल लगता पे ना असी दाल आके बैठे दे हैं। पुत्र गल याद रखियो मेरे जवानों, कल नूं तुसी आके दुकानां ते बहना है, कल दे DC DPO तुसी पुत्र, असी मुसलमान हाँ, साडा दाण नहीं जे चलना है, साडा तकवे नाल चलना जे, साडा दाण नाल चलना कदी भी, साडा तकवे नाल चलना पुत्र।
जिन्ना तकवा इख्तियार, जिन्ना तोल पूरा, जिन्नी शै एक नंबर उन्नी रब्बी मदद। जिन्नी दो नंबरी पैसे शायद असीं समझने कि राती वाहवा ही लै गए दो नंबरी कर। अल्लाह हज़रत जी वध कोई नहीं जे खड़दे, खड़े उन्ने ही ने जिन्ने मालक ने मुकद्दर। सिर्फ तू ऐ कीता है कि ऐ पैसे तेनों किसी होर तरीके नाल सोहने करके भी आ जाने सन, तू गंदे तरीके नाल लैके गया है घर। इसलिए पुत्तर एहदे अल ध्यान, इनू ठीक करिए। ये जो ठीक होएगा ना तो फिर पुत्तर बर्फी च कागज़ ही नहीं इन्हें तुलन देना कोई। जो यह ठीक होएगा ना इन्हें बर्फी च कागज़ भी तुलन, क्योंकि हुण ठीक कोई नहीं है, इसलिए पूरा पूरा डब्बा ही तुलन डे है हज़रत। डब्बे का वज़न मैंने देखा है हज़रत, 40-40 ग्राम डब्बे का वज़न है, 60-60 80-80 ग्राम डब्बे का वज़न है। लेकिन क्या है, इस तरह नहीं जे चलना है। चलना साडा एक नंबर नाल, क्योंकि असी मुसलमान हाँ। जिवें हज़रत वो फ्रिज आती है ना तो नाल एडा कागज़ आता है, वो लिखिया होंदा है इंज इंज करोगे तो ठीक चलनी है, तो इंज इंज नहीं करोगे तो। बेटा हमारे साथ भी कुरान आया है, साढ़े लिए की आया है, कुरान के मुताबिक चलोगे तो सब ठीक चलेगा, नहीं चलोगे तो फिर कुछ ठीक नहीं। अल्लाह सब पे रहम करे। हैं पढ़ोगे ना 5 टाइम की नमाज, लेकिन पुत्र गलू लाने वाली नहीं पढ़नी, सोहनी करके पढ़नी। गलू भाजी नहीं लानी है, सोहनी करके पढ़नी। करोगे ना अल्लाह का जिक्र, हाँ सोहना करके, गल इंज नहीं करना अल्लाह अल्लाह, ना 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 ना। वो पुत्र 10 बारी आग छड़ बस, मैं चल 10 तू शुरू कर लै, लेकिन सोहना करके अल्लाह 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 अल्लाह। पुत्र जी एक पैनाडोल की टिक्की काम कर दी है तो की अल्लाह नहीं काम करेगा है। 10 तो शुरू कर, लेकिन पढ़ी सोना करके, इंज वाला नहीं पढ़ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सही, नहीं, बल्कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। क्योंकि पुत्र वक़्त जान दे, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश माल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आ बंदा, कोई करके मकसद अल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बकरामत रखे। आप सलाम पढ़ें और फिर जो है ना दुआ करें, क्योंकि पुत्र बड़ा लम्बा सफ़र है और शदीद लेट हो गया मैं। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ो थे। मुस्तफ़ा जान रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। जे सुहानी गरी चमकता बाका चाँद, जे सुहानी घरी चमकाता बाका चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों। बैठ जाओ, मैं दुआ कर बैठ जाओ।
اوے موبائل کسے پھڑیا تو دے چھڑو یار ہے بچے دا 2 منٹ بیٹھ میں دعا کرنا بیٹھ جاؤ یار اجے کوئی رات نہیں لگی 2 منٹ بیٹھ میں دعا مانگنا بیٹھ جاؤ آرام نال میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو اللہ کریم تہاڈا آنا جانا قبول کرے جو حضور نے فرمایا اللہ سانو یہ عمل دی توفیق دے میرے دوستو بزرگوں اے جڑا دل وے اے جڑا ذکر وے اے دی بنیاد کی اے تے حل کیویں ہوندا ہے اے ذکر جڑا لا الہ اچھی پڑھو یار لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھدا ہر کوئی ہے پر جدوں کوئی ولی پڑھاندا ہے نا وہ پڑھانا کچھ ہور ہوندا ہے الفیاں وچ مدینے دے رب بجلیاں دا چل آیا ہے آنڈا قلب والا ہر انسان اندر اس قدرت دے نال ٹکایا ہے آنڈا قلب والا ہر انسان اندر اس قدرت دے نال ٹکایا ہے وہ کنیکشن جوڑ کے انجن دا نال بلب اس دے نال جا لایا ہے بھائی آدم یار بھائی روشنی تد ہوئے جد کسی ولی نے بٹن دبایا جد کسی ولی نے بٹن یہ تار جڑی یہ لگی ہوئی یہ لگدیاں میرے غوث پاک نہ لگ جاندی ہے میرے غوث پاک دی مولا علی پاک نہ محمد مصطفیٰ نہ جنہ تے کسی فقیر درویش دی نگاہ نہ ہوئے گل بندی نہیں گل بندی سرکار نے شیر پڑھیا تے ادھا پڑھ کے چھڑ دے میں تھانوں پورا سنا چھڑنا سرکار شیر پہ پڑھتے ہن دال دل کالے نالوں منہ کالا چنگا تے جے کوئی اس نو جانے دل سونا منہ کالا ہوئے تے تائیوں یار پچھانے اے دل یار دے پیچھے ہوئے تے متا یار بھی کدے ویسے آنے حضرت باہو سے عالم شور مسیطہ نس گئے تے جدوں لگوں نے دل اور جدوں لگوں نے دل کیا فرماندے نے حضرت باہو سے عالم چھوڑ مسیطہ نس گئے اور جدوں لگوں نے دل اونچی بل جدوں لگوں نے دل ٹکانے اللہ پاک بھی محفل کیتی 1-2 منٹ میں گل کر لاں کیوں میں سنی جی گل 2 منٹ میری اچھا اللہ پاک نے بھی محفل کیتی اللہ نے 2 محفلاں کیتیاں کدوں جدوں عالم رواح بھی نہیں عالم رواح وچ رب نے زمین نہیں اسمان نہیں چاند نہیں سورج نہیں تارا نہیں منارہ نہیں کچھ بھی نہیں جدوں نور مصطفیٰ سے اللہ پاک نے ایک محفل کیتی اپنی توحید دی سارے لوگوں کو کٹھیاں کیتا سواری عام آ گئی تے اللہ نے کی حکم دیتا لستو بے رب قوم کیا میں تہاڈا رب نہیں کیا میں تہاڈا رب دا کی معنی ہے پالن والا رب دا کی معنی ہے اللہ نے آخیا پالن والا مینوں منی کہ نہ زیادتی نہ کرے عالم رواح اج لوکاں دے نے نا ایک مسلمان کدوں دا ہوئے ہیں مسلمان سارے روح عالم رواح وچ مسلمان ہو گئی آئے نے اللہ نال وعدہ کر کے آئے نے پاویں دنیا دے بچہ 1 سال ہوئے او دا جنازہ پڑھنا کیونکہ وہ مسلمان ہے کی ہے بولو وہ مسلمان ہے تے جدوں اپنے محبوب دی واری آئی جدوں نبی پاک علیہ السلام دی واری آئی وہ نبیاں دے سردار دی واری آئی وہ نبیاں دے امام دی واری آئی کائنات دے والی دی واری آئی عالم رواح اجے دنیا دے آئے نہیں اجے دنیا دا ذکر کوئی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے رب دا قرآن فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سارے اونچی بولو سارے اونچی بولو اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما تأتكم من کتاب و حکمہ. اللہ فرماندا ہے میں جس وقت نبیاں دے روحاں کولوں وعدہ لیا, نبیاں کولوں کیڑا وعدہ لیا بھائی؟ وعدہ یہ لیا اے میرے نبیو تن میں کتاباں بھی دیاں گا, رسول بھی بناواں گا, ہر چیز دیواں گا. تو پھر بعد کی کرنا ہے تساں؟ ثم جاکم رسول, جدوں میرا رسول آئے, جدوں میرا رسول آئے, رسول مصدق لما معکم, اور جدوں میرا محبوب آوے تساں میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا. اونچی بولو میرے محبوب دا. لا تؤمنون بہ ولا تنصرون, تساں میرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھنا ہے, میرے محبوب دی مدد بھی. آج جاندے نہیں غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ. عالم رفاع وچ رب کدے کولوں مدد منگنا پیا؟ بولو کدے کولوں منگنا؟ ملا او کدے کولوں رب مدد منگدا ہے؟ نبیاں کولوں اپنے محبوب واسطے. لا تؤمنون بہ ولا تنصرون, نالے میرے محبوب تے ایمان بھی لیاونا ہے تے نالے میرے محبوب دی مدد بھی, محبوب دی مدد بھی. اچھا نبیاں آکھیا ٹھیک ہے یا اللہ وعدہ کر لیا. اللہ اگے نے کی فرمایا؟ اللہ فرماتا قال آیا اقرار تم, ہن میرے نال اقرار کرو. اور میرے نال وعدہ بھی کرا لیا تے رب اقرار بھی کراندا پیا. تے سارے نبیاں دے روحاں نے کی آکھیا؟ آکھیا قالوا آیا قررنا, یا اللہ اساں اقرار بھی کر لیا ہے, اساں اقرار بھی کر لیا. اللہ ایتھے نہیں فیصلہ رہن دیتا, اپنے محبوب واسطے نبیاں کولوں کنیاں پکیاں کراندا پیا. تے رب جدوں نبی پاک دے نال اساں محفل کیتی تے رب سدیا کنہاں نوں سی بھائی؟ کنہاں نوں سدیا؟ اوے نبیاں نوں سدیا, سارے نوں رب سدیا ہی نہیں, سارے نوں اللہ نے سدیا ہی نہیں. آکھیا قالوا اقررنا, یا اللہ اقرار بھی کیتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ نے فرمایا سارے گواہ بن جاؤ پیش. گواہیاں نبیاں دیاں پئیاں ساریاں دیاں. تے پھر اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ نے آکھیا میں بھی تہاڈے نال گواہ بن جانا, میں بھی تہاڈے نال ویکھو اپنے محبوب دی شان وچ. وہ کانوں یار روڑیاں پھولنا ہے, وہ ہیرا دے کدے خزینے جو لبدا ہی. لاجپال ہی لاجپال دے نہیں کدوں پیار کمینیاں وچوں وہ لبدا ہی. وہ آ درد دی دساں دکان تینوں درد عاشق دے سینے وچوں وہ لبدا ہی. وہ ناصر ایویں نہیں چلے ہوئے لوکیو, جو کچھ لبا ہی مدینے وچوں لبدا, جو کچھ لبا ہی مدینے وچوں. آکھیا ہن تسی بھی گواہ بنو, میں بھی تہاڈے نال گواہ پہ بننا وا. اگے کی اللہ نے فرمایا ہے قرآن, بولو ہے قرآن. قرآن پڑھدا اور پڑھاندا مولوی اے, سمجھاندا کوئی رب دا ولی. پڑھیا پڑھیا نیریاں پڑھیا ککھ نہیں لبدا. کسے فقیر درویش دی نگاہ ہوے تے پھر سودا لبدا, ایویں لبدا نہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تسی بھی گواہ بن گئے ہو تو میں بھی تہاڈے نال گواہ بن جانا. پھر کی اللہ نے فرمایا؟ اللہ فرماندا فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اگر تساں کوئی بھی ہیر پھیر کیتا تسی فاسق ہو جاؤ گے, تسی گناہگار ہو جاؤ گے. پاویں میری ربوبیت تے تہاڈا ایمان ہے, جنہ چر میرے یار دی مدد ایمان نہیں لیاونا اُنّا چر تسی نبوت دے حقدار. پتہ لگا نبیاں نوں نبوت ملی تے محبوب دا. پوچھی بولو محبوب دا. جے رب نے خانہ کعبہ تبدیل محبوب دا, رب کائنات بنائی تے محبوب دا صدقہ. جو کچھ بھی بنیا رب نے اپنے یار دے صدقے ہی بنایا, نہ کاروبار دا صدقہ نہ مال و زار دا صدقہ. اوے اسی تے یارو کھانے آ خدا دے یار دا صدقہ, اسی تے کھانے آ یارو خدا دے. حضور نبی پاک علیہ السلام آندے نبی نوں کل دا پتہ نہیں, او تیری سائنس آندی ہے پرسوں اوتھے میਂਹ پینا, اوتھے میਂਹ پینا. وہ سائنس تیری کی آندی ہے تے تو نبی پاک دے متعلق کی آنا پیا؟ سرکار فرماندے نے میں اس بندے نوں بھی جاننا وا جن نے سارے نال مگروں جنت وچ جانا.
یہ گل کر کے میں دعا کرنا سرکار نے فرمایا سب تو پہلا جی میرے بلال نے جانا میرے اگے کی سواری دے اس ہونا ہے فرمایا او بندہ جدو نہ وہ جنت وچ ہوے گا تے نہ وہ دوزخ وچ ہوے گا او دا منہ جہنم وال ہوے گا تے جدوں ویکھ جہنم دا سیک آوے گا نا حضور فرماندے نے تے او آکھے گا یا اللہ تو بڑا رب العالمین ہے تو مینوں میرا منہ ہی جنت والے پاسے کر چھڑا اللہ کہے گا منہ کر لے اے پھر نہ کوئی منگے گا اے یا اللہ اور کوئی نہیں منگتا جب جنت والے منہ کرے گا نا تو جنتی باہر نکل گئے ٹھنڈیاں ہوا انہیں کھاندے ہون گے تے پھر پتہ کی آکھے گا یا اللہ تو رب العالمین میری جنت دے بوہے کی لے جا جی جنت دے بوہے لے جا یا اللہ تینوں کی فرق پیندا ہے اللہ فرماندا ہے پھر کوئی نہ منگے گا اے نہیں حضور فرماندے نے پھر جنت دے بوہے کٹو جائے گا جدوں ویکھے گے نا اندر باغ بہار تے پھول بوٹے تے کھاندے پیندے ہون تے جنتی لوگ تے پھر کی آکھے گا یا اللہ تینوں کی فرق پیندا مینوں اندر ہی لے جا مینوں اندر ہی لے جا تے اللہ فرمائے گا چنگا جا جنت تے ٹر جا جا جنت ٹر جا تے اوتھے کی آکھے گا بندہ سرکار فرمائش کا حدیث ہے وہ بندہ عرض کرے گا قال یا تستاذ منی وانت رب العالمین بندہ کہے گا تو رب ہو کے یا اللہ مینوں مذاق کرنا پیا قال تستاذ منی اے اللہ تو مینوں مذاق پیا کرنا میری جنت مارنا پیا تے اللہ بھی تبسم کرے گا ابن مسعود فرماندے نے جب حضور پاک نے بھی یہ حدیث پڑھی حضور نے تبسم فرمایا وہ بندہ اخیر تے کی آکھے گا قال تستاذ منی وانت رب العالمین یا اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے مذاق پہ کرنا ہے اللہ فرمائے گا تو منگدا تو میرے کو ہے پیا کہ میں ہوں تیری ہر گل پوری کر چھڑی میں نہیں تین مذاق کردا ساڈا رب العال ساڈا رب اچھی بولو ساڈا رب عالمین تے سانو اللہ نے او محبوب دیتا تیری شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سرکار سارے جہنم سے رحمت بن گئے سرکار نے ساڈا ساتھ حضور نال محبت تے پیار کرو میں ہن وینا صدر صاحب فرما کے گئے نے اے لباس نہ انج پاؤ انج نہ کرو رسماں نہ کرو ہن میں مولویاں نوں وینا کاریاں نوں وینا تے انہاں بھی بڑیاں پجامے پائے ہوندے نے انہاں دی بڑیاں بھی بولو کی پائے نے پجامے تے تھیاں بھی کی پائے ہوئے نے پجامے تے کسب کی کردے ایک مولوی میرے کو دم کران آوندی ہے اودی بڈھی بڑیانے او مولوی جمعہ ہی بڑیانے پڑھاندا ہے اوتھے میرے کو دم کران آوندی ہے ہن میں پوچھا تو منڈے دے بیاہ کیتا کی کیتا ہی تو ہاں مہندی کڈی ہے تے آندی ویکھو نا مولوی دی رواج ہویا تے میں کہ لوکاں نوں تقریر کی سناندے رواج مگر لگنے کہ نبی دی سنت مگر لگنے کہ سرکار دا طریقہ ویکھنا جی حضور دا طریقہ ویکھو آؤ قرآن دی آیت میں پڑھنے کا جی ہن اللہ پیا فرماندا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندا ہے او مڑیا اوئے تینوں اثر نہیں ہوتا ائی قرآن پڑھنے تو لوگوں دھیان اس پاسے نہ تو جان چھڑ دے نہیں تسی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ دا قرآن پہ فرماندا ہے جیڑا میرے رسول دے طریقے دے خلاف چلے گا مومناں دا طریقہ چھڈ کے غیر مومناں دے راہ تے چلے گا اللہ نے فیصلہ کیتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم او دا ٹھکانہ اے میں نہیں آندا رب دا قرآن پہ فرمایا نُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ آندا بہت بری جگہ جی طریقہ اے کرو میں جمعے بھی پیاندا ہاں یا صحیح نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے ہاں محبت دا دعویٰ کرنے ہاں تے کام اسی انگریزاں تے یہودیاں پہ کرنے
ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين یا اللہ اہل اسلام نو فتح نصیب فرما اہل اسلام دیا مشکلیں دور فرما یا اللہ جے ظلم دے شکنجے چ پس رہنے مولا ادو پہلا بھی کئی ویروں نے ظلم کیتے نے یا اللہ جویں ابرے نو تباہ تے برباد کیتا سی ابا بیلا کرو یا اللہ اینو بھی تباہ تے برباد فرما یا اللہ زخماں دے اندر چور نے انہاں دا کوئی پردے حال نہیں پانی نو ترس رہے دعائیاں نو سہک رہے نے مولا انہاں دی غیبی مدد عطا فرما تمام جنے گئے نے عمرے واسطے پردیسی نے سب واسطے دعا کرو اللہ سب نو صحت تے تندرستی انہیں دعاواں قبول فرما کے مسلماناں دی مشکلاں آسان فرمائے جتنے بیمار نے پریشان نے یا اللہ تمام بیماراں نو شفا یا اللہ جنہیں تیرے محبوب دا ذکر سنن واسطے آئے ہوئے نے اجے بیٹھے نے مولا انہاں سب دی حاضری قبول فرما تمام یہ مشکلیں آسان فرما گھراں دے اندر سلوک محبت نصیب فرما وڈیاں نو چھوٹیاں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما چھوٹیاں نو وڈاں دا حیا تے یا اللہ احترام کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ماں باپ دا ادب سب نو نصیب فرما اور ماں باپ دے سامنے اونچی بولن دا حکم نہیں ماں باپ دا چہرہ ویکھنا حاجت عمرے دا ثواب ماں باپ اگر رب نو راضی کرنا چاہنا حضور نے فرمایا ویکھ تیرا ابا تیرے راضی جی اللہ نو راضی کرنا ہے باپ نو راضی کرو ماں دے پیر چوم لے جے جنت دی چھاں نو ماننا چاہنا وے اوے سائے ماں دے تھلے بہ لیا کر اے حوض کوثر دے پینا چاہنا ہے اوے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر یا اللہ ساری حاضری قبول فرما یا اللہ انصاری صاحب نے اگے بھی مفکران دینے آج بھی بہت اچھا پروگرام ہو گیا ہے دعا کو اللہ قبول منظور فرمائے اللہ مشکل آسان فرمائے اللہ اس حاضری دے صدقے یا اللہ ساڑھے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف یا اللہ ساڑھیاں بچیاں بچیاں نے شرم تے حیا نصیب فرما یا اللہ سب نو قرآن تے سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول خدایا بحق محمد رسول خدا معاف کرو دعا کر قبول صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد آلہ و صحابہ اجمعین